شال پوشی اور گل پوشی کر رہے ہیں. حضرت قبلہ کی گل پوشی ہو رہی ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و علی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت کے صاحبزادے عالم جامع نظامیہ سید عبد القادر قادری کی گل پوشی ہو رہی ہے. درود شریف پڑھیے. اور آپ کی شال پوشی بھی ہو رہی ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیع. خادم کی بھی گل پوشی کی گئی ہے. عرفان صاحب کی بھی گل پوشی ہو رہی ہے جو کہ مہمان مقرر ہیں. اور ہمارے قاضی صاحب کی بھی گل پوشی کی جا رہی ہے, صلاح الدین صاحب کی. اور ہمارے اشفاق صاحب جو یہاں پر ہر مہینہ ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر پیش رہتے ہیں, ان کی گل پوشی ہوئی ہے. ہمارے فیاض قادر صاحب کی بھی گل پوشی ہو رہی ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایک بات ضرور ہم عرض کریں گے کہ یہاں پر ماہانہ پروگرام چل رہا ہے. ہر سرکاری مہینے کا پہلا جمعہ بعد نماز عصر تا مغرب یہ پروگرام ہوتا ہے بارگاہ میں. اور الحمدللہ لوگ آتے ہیں, ذوق والے, شوق والے اور آخرتی فکر رکھنے والے یہ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. ہم گزارش کریں گے یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان تمام سے بھی, اور جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں جہاں بھی کھڑے ہیں, ہم سب سے گزارش کریں گے, ہمارے ناصر صاحب ہوئے, ہمارے رشید خان صاحب ہے, اور جتنے بھی اس مہم سے جڑے ہوئے حضرات ہیں تمام کو ہم دعوت دینا چاہیں گے, گزارش کریں گے کہ ماہانہ پروگرام میں کثیر تعداد سے تشریف لائیے, اپنے معلومات میں اضافہ کیجیے اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائیے. آئیے اب بلا کسی تاخیر کے میں حضرت قبلہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں. میری مراد علامہ مولانا سید شاہ عبد الرحمن حسن قادری کامل جامع نظامیہ سے ہے. وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کو مجلہ اور مزین فرمائیں. حضروں کا استقبال نعرے سے کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اللہ کے ایک نیک بندے کے عرس شریف میں سالانہ فاتحہ میں جمع, اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے جمع ہونے کو, کہنے کو, سننے کو قبول فرما. اس مقام پر اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے, مرد حضرات ہیں, خواتین, عورتیں ہیں, بچے ہیں, یہ سن لیں. ہمارے سلیم بھائی صاحب سے بات ہوئی تھی جو یہ گل پوشیوں کے مستحق ہیں, وہ کیونکہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا, اتنے عالموں کو بلانا, جلسہ کرنا, گل پوشی کے حقدار یہ ہیں. چلیے ان سے بات ہوئی کہ جلسہ کرنا ہے, تو بات چیت کے دوران یہ طے پایا مغرب کی نماز کے بعد 7 بجے سے 10 بجے تک جلسہ کریں گے. مغرب کی نماز کے بعد ایک طرف کھانا چلتا رہے گا اور ادھر جلسہ چلے گا 7 سے 10 تک. الحمدللہ 9:30 ہو رہے ہیں, آدھا گھنٹہ اور باقی ہے 10 بجنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی وعدے کے مطابق 10 بجے ہمارا بیان ختم ہو جائے گا. 9:30 ہو رہے ہیں, آدھا گھنٹہ چلے گا. اس کے اور وقت کو آگے نہیں بڑھائیں گے, 10 بجے ختم. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو وعدہ ہوا ہے اس پر عمل ہوگا. آدھا گھنٹہ اور جم کر بیٹھیے, اچھی اچھی باتیں سنیے. ہم ایک اللہ والے کے آستانے میں جمع ہیں. اللہ والے کے آستانے میں, آواز کم ہو گئی. ہم اللہ والے کے آستانے میں جمع ہیں, اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں جمع ہو کر
فاتحہ پڑھ رہے, پھول چڑھا رہے, کھانا کھلا رہے, کھانا کھا رہے اور جلسہ کر رہے ہیں, اللہ رسول کی بات کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی, سلام پڑھا جا رہا ہے, نعت شریف پڑھی جا رہی, واعظ بیان ہو رہا, یہی ہو رہا نا. تو اب یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں, یہ کام اسلام میں ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھنا ہے. اگر اسلام میں یہ کام نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا ہے, اگر ہے کرنا ہے. میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جو بولتے ہیں کہ بھائی یہ درگاہ اسلام میں نہیں ہے, فاتحہ اسلام میں نہیں ہے, سلام, نعت شریف, ختم قرآن یہ اسلام میں نہیں, یہ سندل اسلام میں نہیں, یہ مرد عورتیں جمع ہونا اسلام میں نہیں, یہ سب لائٹنگ, یہ کھانے کھلانے, یہ سب اسلام میں نہیں ہے. تو ہمارے درگاہ والوں کا جو بچہ رہتا ہے نا, جوان بچہ, اس کو معلوم نہیں, انہیں سن کے بھٹک جاتا, میں بولتا کہ بھائی اسلام میں نہیں ہے, بول رہے ہیں بالکل کہیں بھی نہیں ہے, قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, حدیث میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے, یہ سب غلط کام ہے. اور کیا بولتے معلوم, ہندوؤں جیسا مندراں بنا لیے ویسا مسلمان درگاہ بنا لیے, کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بات بےہودے کیا بولتے, مندر میں گئے تو کھڑی مورتی رہتی, درگاہ میں گئے تو آڑی مورتی رہتی, ویسے پورا ہندوؤں کا طریقہ ہے, وہ اپنے اسلام میں نہیں ہے. اب اس کے بھیجے میں بیٹھ جاتا, ہر ایک کے بھیجے میں نہیں بیٹھتا. دین کی اگر تھوڑی بھی معلومات ہے تو اس کے بھیجے میں نہیں بیٹھتا, دین سے ذرا بھی واقف ہے. اماں بابا اس کو ایسے جلسوں میں لا کے بٹھائے تھے, انہیں نہیں بھٹکتا. جو بالکل دین سے دور ہے, قرآن سے دور ہے, حدیث سے دور ہے, انہیں بھٹک جاتا. کئی لوگ بھٹک گئے, مگر اللہ جس کو مدد کرا, اللہ جس کو بچا لیا, انہیں نہیں بھٹکا. اور یہ قصہ نیا نہیں ہے, ہمارے لوگ بولتے نا یہ تھوڑے دن سے 100-200 سال سے نکلے جی, یہ لوگ پہلے نہیں تھا. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ قصہ شروع سے چل لیتے ہوئے آ رہا, 100-200 کا نہیں ہے. یہ صورتیں بدلتے گئے, نامہ بدلتے گئے, مگر قصہ تو پرانا قصہ. یہ اصل جھگڑا بولوں میں کیا ہے, یہ اصل جھگڑا آدم علیہ السلام اور شیطان کا جھگڑا ہے. یہ جتنے بھی گڑبڑیاں ہو رہے نا, وہ ناجائز, وہ شرک, وہ بدعت, وہ فلاں, یہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جھگڑا ہے یہ اصل. اب آدم کے ماننے والوں کے صورتیں بھی بدلتے رہے ہر دور میں, کیا بات ہے, کیا بات ہے, شیطان کے ماننے والوں کی بھی صورتیں ہر دور میں بدلتے رہے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. اب تم بول لو انہیں فلاں نکالا, یہ سب باتیں فلاں نے نکالا, فلاں نکالا, فلاں نکالا. پہلے کون نکالا؟ پہلے شیطان نکالا. اصل انہیں سب سے پہلا جو اختلاف ہوا یہ سب سے پہلے لوگ بولتے, صحیح ہے وہ بھی, لوگ ایک بات بولتے, اس دنیا میں سب سے پہلا جھگڑا ہوا عورت کے واسطے. صحیح ہے, وہ کیسا بولے تو آدم علیہ السلام کی فصلی سے اللہ تعالیٰ بی بی حوا کو پیدا کرا, پھر آدم علیہ السلام کی بی بی حوا کی شادی ہوئی, پھر ان لوگوں کو بچے ہوئے. جب بچے ہوتے تو کیسا ہوتے معلوم,
ایک لڑکا ایک لڑکی ایک وقت میں دونوں ہوتے، ایک جوڑی. آج ہوئی سمجھو، کل تک بڑے ہو جاتے ہو لوگ. پھر کل آدم علیہ السلام کو، ان کی اہلیہ بی بی حوا کو پھر دو ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی. پھر وہ دونوں شام تک بڑے ہو جاتے ایک ہی دن میں. تو ہوتا کیا، پہلے جو دو ہوئے نا اس میں کا لڑکا، بعد میں دوسرے دن جو دو ہوئے اس میں کی لڑکی کی شادی. پہلے دن جو لڑکی ہوئی اس کی شادی بعد والے دن کے لڑکے سے. شادیاں ہوتے، ان لوگوں کو بھی بچے ہوتے، جلدی 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 جلدی. دنیا میں پھیلنا ہے نا آدم کی اولاد. ہوا کیا، دو بیٹے تھے، حابیل قابیل، آدم علیہ السلام. پہلے اس میں دو ہوئے، لڑکا لڑکی. دوسرے اس میں دو ہوئے، اس میں سے ایک جوڑی میں سے حابیل، دوسری جوڑی میں سے قابیل. یہ ہوا. تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی کس سے ہونا، حابیل سے ہونا. وہ بچی خوبصورت تھی تو قابیل بولا میں اس سے کرتا ہوں شادی، حابیل سے نہیں ہونا، اس سے کرتا ہوں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی. اب وہ تھی حصے میں حابیل کے. قابیل کو غصہ آیا، بولے حابیل رہیں گا تو شادی ہوں گی نا، چلو حابیل کا کام کر دو. مرڈر ہو گیا. پہلا مرڈر اس دنیا میں عورت کے واسطے ہوا. بات صحیح ہے، مگر آدم علیہ السلام اور شیطان کا جھگڑا اس سے بھی پہلے کا ہے، اس سے بھی پہلے کا. یہاں پر حسد ہوئی نا، حابیل قابیل میں حسد ہوئی. اس سے پہلے آدم سے حسد ہوئی شیطان. اس سے بھی پرانا ہے قصہ. یہ تکبر، حسد، میں پناہ کس کا نے، شیطان کا. اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی بنایا، جنات کو بھی بنایا، جنت بھی بنایا، دوزخ بھی بنایا، سب بنایا. کیا کرا اس کے بعد، آدم کو بنایا. آدم کو بنا کے بولا یہ آدم ہے اور اس کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کے اندر میں اپنی روح پھونک رہا ہوں، اور جتنے بھی چیزیں میں بنایا ہوں تو پورے مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ آدم کو دے دیا. فرشتوں کو بولا فرشتوں سمجھ گئے نا، سمجھ گئے مالک، تمہارے سے بھی بڑا رتبہ دیو اس کو. ٹھیک ہے مالک، چلو آدم کے آگے سجدے میں گر جاؤ، سب سجدہ کرو، تعظیم کرو آدم کی. سب تعظیم کرے. شیطان بھی تھا وہاں، اس کا نام کیا تھا، عزازیل. ابھی شیطان نہیں ہوا تھا، عزازیل. جنت میں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، سجدے سجدے سجدے. فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا، اچھی عزت کی زندگی تھی. مگر جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ دیا، شیطان کو جلن ہوئی، سجدہ نہیں کرا. فرشتے پورے سجدہ کرے، انہیں نہیں کرا. اللہ تعالیٰ فرمایا کیوں نہیں کرا سجدہ اس کو؟ شیطان بولا اس سے بڑا میں ہوں، انہیں مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس سے بڑا درجہ میرا ہے. اللہ بولا میں بڑا درجہ اس کو دیا ہوا ہوں، نہیں میرا بڑا درجہ ہے. نہیں کرتا سجدہ. جا چل نکل جنت میں سے، تو ملعون ہو گیا، اب قیامت تک تو ملعون ہے، نکل یہاں سے. جنت میں سے اللہ نکال دیا. نکلتے نکلتے کیا بول کے نکلا معلوم، اے اللہ یہ آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکل رہا ہوں، میرا رتبہ میرا مقام سب چلے گیا، اب قیامت تک اس کی اولاد کو میں بھٹکاتے رہوں گا. آج بھی جو بھٹکا رہے نا لوگ، وہ پورے شیطان کے مشن پہ کام کر رہے ہیں. جب بول کے نکلا تھا انہیں اس کی اولاد میں
میں انتشار ڈالتے رہوں گا, جھگڑے ڈالوں گا, فساد ڈالوں گا, ان کو بھٹکاؤں گا. جس جنت سے انہیں میرے کو نکالا وہ جنت میں اس کی اولاد کو آنے نہیں دوں گا میں. سمجھ رہے؟ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کیا بولا معلوم؟ اے شیطان جا, جتنا بھٹکانا ہے بھٹکا لے, مگر ایک بات یاد رکھ, جو میرے ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. اور تو بھٹکا بھٹکا کے جنت سے روکنے کا کام کر. میں ان میں سے بھٹکنے والوں میں سے جتنے لوگ توبہ کرتے جائیں گے ان کو میں جنت میں ڈال کر جاؤں. وہاں سے نکلا, اب تک کام پہ لگا ہوا ہے, اس کا کام چل رہا بھٹکانے کا. آج بھی اگر کوئی بول رہا ہے یہ سب اسلام میں نہیں ہے, یہ سب بدعت ہے, یہ سب شرک ہے, یہ سب غلط ہے, اس کا کام کر رہے ہیں. پھر ہم یہاں بیٹھ کے کس کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام کر رہے ہیں. ہم بھی کام کر رہے ہیں نا جی, سلیم بھائی کام کر رہے ہیں, کس کا؟ اللہ کا کام. روکنے والے شیطان کا کام. یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ سب غلط ہے. اسلام میں کیا ہے کیا نہیں ہے پہلے پڑھنا, سننا, سمجھنا, اس کے بعد بولنا. کیا کرے یہاں پہ؟ لائٹ لگائے, لائٹ ہماری ضرورت ہے, یہ مائک ہماری ضرورت ہے, یہ فین ہماری ضرورت ہے. اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے کیا تعلق ہے اس کا؟ مائک کا, لائٹنگ کا, یہ کولر کا, اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کا. یہ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے. لائٹ بند ہو گئی تو ایک دوسرے کو دکھتا نہیں کچھ بھی. لائٹ بند ہوئی تو کھا نہیں سکتے, ضرورت ہے ہماری. یہ کھانا کھلا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ہماری ضرورت ہے بھائی. وہ نہیں کھائے تو بھوک لگتی, کچھ بھی سدھرتا نہیں, کھا رہے ہیں. اس کو اسلام سے کہیں جوڑتے نہیں جا کے, ضرورت ہے ہماری. وہ جب لوگ سب جمع ہو رہے ہیں تو کھانا تو پڑتا ہی, کھانے کو پکوان کرنا پڑتا, کھانے کو ڈیرا ڈالنا پڑتا. یہ سب ہماری ضروریات ہے. لے وہ پھول چڑھا رہے ہیں, ہاں یہاں پوچھو یہ کہیں کو, یہ ختم قرآن کر رہے ہیں, یہ پوچھو یہ اسلام میں ہے نہیں ہے. یہ سندل کر رہے ہیں, یہ پوچھو. اب معلوم نہیں ہے تو انکار مت کرو, پوچھو ہمارے سے, ہم بتاتے. جی ایک آدمی پیدا ہوئے جب سے 70 سال کا ہو گیا, چوٹپل کو آئچ نہیں, وائچ یا خود پورے کے گلیوں میں بڈھا ہو گیا, چوٹپل دیکھا ہی نہیں. اب سلیم بھائی بولے میں چوٹپل میں رہتا ہوں, وہاں پہ درگاہ شریف کی خدمت کرتا ہوں. انہیں کیا بول رہا معلوم؟ چوٹپل نام کی کوئی جگہ نہیں ہے جی. 70 سال ہو گئے میرے کو, آج تک چوٹپل نے دیکھا ہی نہیں, میں تو ہیچ نہیں. تو انہیں نہیں دیکھا تو ہیچ نہیں بولتا. بھائی تیرے تو دیکھا تو چاہے تو نہیں دیکھا تو نہیں ہے کیا؟ ویسے ہی یہ پھول چڑھانا, یہ سندل کرنا, یہ فاتحہ خوانی, یہ عرس, یہ زیارت, اگر انہیں نہیں پڑھا کتابوں میں تو ہیچ نہیں بولا تو یہ صحیح ہے کیا؟ تو نہیں پڑھاؤں گا مگر ہے سو پڑھ, نہیں تو سن. یہاں غوث صاحب ہے, عرفان صاحب ہے, اشفاق صاحب ہے, عبد القادر صاحب ہے, فیاض صاحب ہے, صلاح الدین صاحب ہے, اتنے لوگ ہیں بتانے والے. پھول چڑھانا کیا ہے, سندل لگانا کیا ہے, فاتحہ پڑھنا کیا ہے, یہ سب سمجھاتے. اللہ تعالیٰ سمجھانے کو ان کو حیات دیا ہوا ہے, زبان میں بولنے کی قوت دیا ہوا ہے. آپ بولے کیا ہے سب, میں بول رہا ہوں تو بولے. سنو, سندل, سندل کیا ہے بھائی؟ خوشبو, خوشبو کی چیز ہے نا سندل لگاتے سے. حیدرآباد میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, اس کا نام جامع نظامیہ. اس کے فاؤنڈر بہت بڑے عالم, کئی کتابیں لکھے ہوئے, ان کے ہاتھ پہ کئی بڑے بڑے عالمہ ہوئے جی. 125 سال کا مدرسہ ہے. انہوں اپنی کتاب میں لکھے, جب ہمارے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا
विसाल बोलते हैं इंतकाल। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के इंतकाल के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, सरकार का जसद मुबारक रखा हुआ है, जनाजा रखा हुआ है। अपने जेब में से इतर की शीशी निकाले, थोड़ा इतर लिए हाथ में, सरकार के बदन को लगाए। ये जो हम मजार को संदन लगा रहे हैं वहां से है इसका ताल्लुक। हजरत अली कहीं को लगाए होंगे, कुछ बात थी ना, लगाए। अब सामने वाला बोलता जरूरी है क्या? जरूरी तुम्हारे को नहीं होगा, जरूरी हमारे को है, जरूरी हमारे को है। क्योंकि एक आदमी कामचोर है, एक आदमी मेहनती है। कामचोर क्या बोलता? फलाना काम मैं नहीं करे तो अच्छा है, उतनी देर सो जाता हूँ, उतनी देर नहीं तो फोन में गेम खेल लेता हूँ, नहीं तो उतनी देर कुछ तो भी बेकार बातों में बैठ जाता हूँ। कामचोर, पैसा नहीं कमाता हूँ। और मेहनती आदमी क्या करता? रोज के 2000 कमा रहा तो 2500 कमाने की फिक्र करता, सोचता, प्लाना बनाता, 3000 कमाता रोज के, मेरे को ज्यादा पैसे होना, मेरी आमदनी इनकम बढ़ना मेरी। अब वो बेकारी का जो जमींदार है उन्हें बोल रहा, अरे रोज पैसे कमाना जरूरी है क्या? तो मेहनती क्या बोलता? तेरे को जरूरी नहीं होगा, मेरे को जरूरी है, मैं मालदार बनना चाह रहा हूं। वैसे नेकियां कमाने का जो कामचोर है उन्हें बोलता है ये सब कई को भाई जरूरी है क्या? तो अब नेकियां कमाना जो चाहता, रोज 1000 कमा रहा तो 2000 कमाने की फिक्र है, उन्हें ऐसे चीजें ढूंढते रहता, ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की फिक्र करता। जैसा एक आदमी मालदार बनना चाह रहा दुनिया में, वैसे ही एक आदमी आखिरत में दीनदार बनना चाह रहा। उन्हें बोलता 5 टाइम की नमाज तू भी पढ़ रहा, मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं 5 टाइम की नमाज के बाद पार्ट टाइम भी करता हूं, मेरे को जो टाइम बचा हुआ है उसमें और भी काम मैं करना चाह रहा हूं, ताकि मेरे को ज्यादा नेकियां मिलना, अल्लाह की रहमत मिलना, अल्लाह की बरकत मिलना जरूरी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इतर लगाए, कितना? आधा लगा दिए। आधा लगाने के बाद शीशी में आधा बच गया, उसको ढक्कन बंद करके रख लिए, तबर्रुक के तौर पे रख लिए। अब हजरत बड़े आलिम जामे निजामिया के बानी जामे निजामिया फाउंडर, उन्होंने किताब में लिख रहे हैं जो इतर सरकार के बदन को लग गया वो बरकत वाला हो गया। अब जो लगाई नहीं शीशी में रह गया, उसको हजरत अली बरकत वाला कैसा समझे? लगाई नहीं वो। तो हमारे पीर साहब फरमाते हैं, ये बात रखे कि बानी जामिया ने फरमाया, जामे निजामिया के बानी फरमाते हैं, मैं हमारे हजरत से सुना, क्या फरमाया लो? वो शीशी में जो बच गया ना, वो लगा तो नहीं, मगर जो लग चुका है उससे इसको निस्बत लग गई है, उससे इसको निस्बत लग गई है। अब जैसा कि पकवान हुआ, देख में से थोड़ा खाना निकाल के लाके फातिहा में रखते हैं। अब फातिहा पढ़ते, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलाह, सूरह नास, आयत करीमा, आयतुल कुर्सी पढ़ के, ऐ अल्लाह इस खाने में बरकत अता फरमा। तो वो जो प्लेट में खाना रखा हुआ है उत्ते में बरकत होती ही नहीं, पूरे देह में बरकत होती, पूरे देह में बरकत होती। अरे फिर मौलवी साहब खाली एक प्लेट पे फातिहा दिए ना, देह में कैसा बरकत हुई? इस वास्ते हुई, ये जो प्लेट में खाना रखा हुआ है ये खाने को देख के खाने से निस्बत लगी हुई है, इस वास्ते उसमें भी आ जाता, उसमें भी बरकत आ जाती, उसमें भी रहमत आ जाती, खाने वालों का जाहिर व बातिन पाक हो जाता। हम जो संदर लगाते वही 6 हिस्सा, फूल चढ़ाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, सहाबा साथ थे, सरकार 2 खबरों के पास रुके और रुककर सहाबा से फरमाया, एक उनसे भी झाड़ की टहनी लाओ, पौधे की टहनी, अपन खबरों पे लगाते नहीं फूल के झाड़ा, वैसा लाओ। सहाबा ला के दिए, एक काड़ी ला के दिए, उसको 2 टुकड़े करके एक खबर पे एक टुकड़ा, एक खबर पे एक टुकड़ा सरकार लगा दिए। तरो ताज़ा हरी हरी डाली थी,
صحابہ پوچھے سرکار یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ 2 خبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میں یہ ہرے ٹہنیاں لگا دیا، تب یہ ہرے ٹہنیاں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، وہ تسبیح کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے؟ وہ کاڑیوں کی جگہ پھول چڑھاتے، پھول بھی تازے رہتا، اللہ کی تسبیح کرتے، رحمتیں نازل ہوتی۔ اب ایک صاحب بولے مول صاحب آپ تو گھٹ گئے۔ میں بولا کیسا گھٹا بھائی؟ تو آپ یہ پھول کہیں کو چڑھا رہے ہیں، ان کو عذاب ہو رہا بول کے چڑھا رہے ہیں، یہ پھول چڑھائے تو ان کے عذاب میں کمی ہونا بول کے۔ میں بولا میں نہیں پھنسا، تم پھنسے۔ دیکھو اگر گنہگار آدمی ہے تو اس کے عذاب میں کمی ہوتی، اگر مزار والا گنہگار نہیں ہے، نیک ہے، تو یہ پھول چڑھانے سے اللہ کی رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ خبر والا نیک ہے تو اس پہ رحمتوں کا نزول ہو جاتا، برا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ اب اللہ کے ولیاں تو نیک رہتے، یہاں گناہ معاف ہونے کا، عذاب کم ہونے کا سوال نہیں ہے، یہاں رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے فاتحہ خوانی، جو ہم فاتحہ پڑھتے، کھانا کھلاتے، اس کو کیا بولتے؟ حدیث کی زبان میں ایصال ثواب بولتے۔ کیا بولتے اس کو؟ ایصال ثواب بولے تو ثواب ٹرانسفر کرنا۔ اب سعودی میں، امریکہ میں کہیں بھی ہمارا آدمی ہے، ہمارے کو پیسے بھیجنا چاہ رہا، پیسے سینڈ کرتا، وہاں رہ کے یہاں ہمارے کو بھیجتا، پیسے بھی جاتا بیٹھے بیٹھے۔ ایسے روحانی نظام بھی ہے، انہیں وہاں سے ڈالتے ہیں ہمارے کو آ جاتا۔ روحانی نظام بھی ایسی ہے۔ اب یہ بزرگ یہ دنیا سے اس کے بعد والی دنیا میں چلے گئے، اب ہم یہ بزرگ کو کچھ بھیجنا چاہ رہے، کیا بھیجنا؟ سورہ فاتحہ پڑھے، قل هو اللہ کا سورہ پڑھے، فلق پڑھے، ناس پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، ثواب ملا نہیں اپنے کو؟ مل گیا۔ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ یہ جو بھی چیزیں میں پڑھا اس کا ثواب حضرت عباس رحمت اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ تو اللہ کیا کرتا؟ ہم دعا کرے تو وہ پڑھے سو ثواب ان کو پہنچا دیتا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا، امریکہ میں رہ کے اگر کوئی ہمارے کو 10,000 بھیجا، اس کے اکاؤنٹ سے نکل جاتے، ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتے، اس کے اکاؤنٹ میں سے نکل جاتے، ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتے۔ اس کہنے 10,000 کم، ہمارے کہنے 10,000 بڑھ گئے۔ مگر ثواب ایسا نہیں ہے۔ ثواب کیسا ہے معلوم؟ ثواب روشنی کی طرح ہے۔ ایک چراغ جل رہا، ایک چراغ بجھا ہوا ہے، جل رہا سو چراغ بجھے ہوئے چراغ کو لگا دیے، بجھا ہوا بھی جلنا شروع کر دیتا۔ اب یہ جو جل رہا سو چراغ ہے اس کی روشنی میں کمی آتی نہیں آتی، وہ قائم رہتا، پھر انہیں بھی جل جاتا، انہیں بھی روشن ہو جاتا۔ ویسے اور ایک جلاؤ، اور ایک جلاؤ، اور ایک جلاؤ، کمی نہیں آتی۔ ثواب بھی روشنی کی طرح ہے۔ امریکہ میں رہ کے 10,000 کوئی ہمارے کو ڈالا، اس کے اکاؤنٹ میں 10,000 کم، ہمارے اکاؤنٹ میں 10,000 زیادہ، وہاں سے نکل گئے یہاں آ گئے۔ مگر ثواب کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم حضرت عباس رحمت اللہ علیہ کو سورہ فاتحہ کا ثواب پہنچا رہے، پڑھنے کے بعد ہم کو مل گیا، اے اللہ یہ ان کو پہنچا دے، تو اللہ اپنی رحمت سے کیا کرتا؟ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی رکھتا، ان کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیتا۔ بہت اچھے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا ثواب ہے، اس کے لیے ثواب کی کمی نہیں ہے۔ فاتحہ جائز، عرض جائز، سندل جائز، یہ جلسہ کر رہے ہیں یہ جائز، کھانا جائز، کھلانا جائز، یہ سب جائز کامہ ہے۔ اگر کسی کو پوچھنا ہے، مہینے میں ایک بار یہاں پروگرام ہوتا، غوث صاحب آتے، اشفاق صاحب آتے، اور ایک بہت بڑے عالم ہے زاہد صاحب نام ہے ان کا، انہوں آتے کبھی کبھی، بڑے آدمی ہیں انہوں، تو سلیم بھائی رہتے، سلیم بھائی کو مل کے بولنا، سلیم بھائی ہم غوث صاحب سے چند سوال کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں ملا دیتے، پوچھو، 10 نہیں 20 سوالہ پوچھو، اور خوش ہوتے انہوں سوالہ کرے تو دین کو حاصل کرو۔ قرآن میں کیا آیا؟
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا انکار مت کرو، معلومات رکھنے والوں سے سوال کرو، جواب لے لو، دل کو مطمئن کر لو. اس واسطے یہ جلسے ہے. میں بولا تھا نا 10 بجے تک جلسہ چلے گا، 10 بج رہے، اب ہم جلسہ ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پروردگار ایک بات یاد رکھو، درگاہ کو آنے والا ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بچی خالی فاتحہ کا کھا لے کے خاموش نہیں بیٹھنا، پھول چڑھا دے کے ہمارا کام ہو گیا بول کے خاموش نہیں بیٹھنا. کیا کرنا پھر؟ انہوں جو دنیا والوں کو سکھائے نا وہ کرنا. کیا سکھائے انہوں؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا سکھائے. جتنے اللہ کے ولیاں گزرے اس دنیا میں، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ، غوث اعظم، غریب نواز، بندہ نواز، حضرت عباس، یہ جتنے اللہ والے گزرے دنیا میں جن کا ہم عرس کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، سندل لگا رہے ہیں، یہ سب اپنے ضرورت کے کام کر لے رہے ہیں. انہوں بولے سو کام کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز. اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، نہ اللہ خوش ہے، نہ اللہ کے رسول خوش ہے، نہ اولیاء اللہ خوش ہے. نماز پڑھتے ہوئے یہ سب کام کر رہے ہیں، اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش، ولیاں بھی خوش. 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو بھائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اولیاء اللہ سے ہم کو جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے سلیم بھائی کے جیسے لوگوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور یہ اسٹیج پہ جو عالمہ فاضلہ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان لوگوں کو بھی ہمت، حوصلہ اور غیب سے مدد فرمائیں. پروردگار دنیاوی حساب سے، آخرت کے حساب سے مالا مال ہم سب کو کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.